یہاں پہ آپ سے میں نے اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے. میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے, جو کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے. میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے, اور یہ مجھے بول نہیں رہے, یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے. ہمارے اندر, ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اقلیتوں سے زیادتی بند ہونی چاہیے. اقلیتوں کے خلاف بڑھتے واقعات قوم کے لیے شرمساری کا باعث ہیں. معاملے پر ایوان میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. خواجہ آصف کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا شور شرابہ, عزم استحکام آپریشن کے خلاف نعرے بازی, اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ. وزیر دفاع نے اپوزیشن پر وار کرتے ہوئے کہا یہ آج بھی 9 مئی والے ہیں, یہ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں, یہ شہداء اور افواج کے خلاف کھڑے ہیں. ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ایوان میں لانے کا اعلان, کہا ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جو متنازع ہو. ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کو وفاقی کابینہ میں لے کر جائیں گے. کچھ چیزوں کے اوپر کم از کم ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ملک کا معتبر ترین ایوان ہے. ہمارے گلے ہوتے ہیں ٹریری کو اپوزیشن سے, اپوزیشن کو ٹریری سے. اسی لیے ہم مل جل کے, میری تو طبیعت ہی نہیں ہے کہ میں کوئی چیز بلڈوز کروں. یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں, میرے ممبران نے دیکھا, میں 3 دفعہ وہاں گیا ہوں. اس کے بعد وقفے میں نے دوبارہ بات کی. مجھے یہ بتا دیں اس میں کوئی ایک جملہ معترضہ ہو جو کہ غلط بات ہے, میں اس کو کاٹ دیتا. مجھے کہا گیا کہ آپ ایک جنرل سٹیٹمنٹ بھی دیں گے کہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو چاروں پروونشل گورنمنٹس کو پابند کیا جائے ہاؤس کی طرف سے کہ وہ امیجیٹ سٹیپس لیں. قومی اسمبلی میں سوات واقعے پر قرارداد کثرت رائے سے منظور. قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش کی. قرارداد کے متن کے مطابق اقلیتوں کے تحفظ کو وفاقی اور صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں. اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے. قرارداد میں مزید کہا گیا کہ اقلیتوں کے خلاف واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے. پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی آپریشن شروع نہ کیا جائے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو, کہا آپریشن عزم استحکام پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پہلے بھی عسکری قیادت نے پارلیمان آ کر ان کیمرہ بریفنگ دی. مزید بولے, وقت نہ ملنے پر بجٹ اجلاس سے واک آؤٹ کیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ اسپیکر ایاز صادق نے ہمیں بات نہیں کرنے دی. اسد قیصر نے کہا ہم کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے. تحریک انصاف اور جے یو آئی کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کرنے پر اتفاق. بجٹ کو عوام دشمن اور IMF بجٹ قرار دے کر مسترد کر دیا. مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی ملاقات. دونوں جماعتوں کا تحفظات دور کرنے کے لیے سیاسی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ قیام امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں. آزاد کشمیر میں FC تعینات کرنے کی منظوری. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. آزاد کشمیر میں امن و امان, سیکیورٹی صورتحال اور بجٹ پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا آزاد کشمیر میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. آزاد کشمیر میں سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا. ملک کے مختلف شہروں میں سورج آگ برسانے لگا. بلوچستان اور سندھ بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں گرمی کے ڈیرے, پارہ 41 پر 47 ڈگری کا احساس. جیکب آباد اور سبی میں 47 ڈگری جیسی گرمی. دادو, لاڑکانہ اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 42 ڈگری. لاہور میں پارہ 42 ڈگری کی گرمی.
ملکہ کوثر مری میں بادل برس پڑے. پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر بارش کا امکان. 1 جولائی سے پنجاب میں پری مانسون شروع ہونے کی پیشگوئی. رواں سال 35% زائد بارشوں کا امکان. ندی نالوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشات. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. ضلعی انتظامیہ کو مانسون بارشوں سے قبل تمام تر حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت. پنجاب کے 50,000 طلبہ کو مفت گوگل آئی ڈی فراہم کی جائے گی. آسٹریلوی ادارہ ایلائٹ کے اشتراک سے کروم بکس پنجاب میں تیار کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایلائٹ، ٹیک ویلی اور گوگل فار ایجوکیشن کے وفد کی ملاقات. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئی ٹی سرٹیفکیٹ سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. اسلام آباد میں کشمیر چوک کے قریب پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، خاتون ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. پولیس کے مطابق 4 رکنی کار چور گروہ مری سے اسلام آباد داخل ہو رہا تھا. کار سوار ڈاکوؤں نے اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی. ڈاکوؤں سے گاڑی، اسلحہ اور متعدد نمبر پلیٹ برآمد. شکارپور کچے میں پولیس اور سندھ رینجرز کا بیلو تیغانی گینگ کے خلاف آپریشن. ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانے مسمار. 10 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا گیا. اسرائیل کی فلسطین میں بدترین دہشت گردی. رفح اور خان یونس میں شدید ترین گولہ باری سے 120 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں اسرائیلی گولہ باری سے 43 فلسطینی شہید ہو گئے. کمال عدوان اسپتال میں غذائی قلت کے شکار 4 بچے انتقال کر گئے. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں زخمی فلسطینی کو فوجی جیپ کے آگے باندھ کر انسانی ڈھال بنا لیا. زخمی کو جنین کی سڑکوں پر گھمانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف 1,50,000 افراد کا احتجاج. مظاہرین کے نیتن یاہو کے خلاف پرائم منسٹر کے نعرے. مظاہرین کا وزیر اعظم سے مستعفی ہونے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ. مظاہرین نے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور جنگ بند کرو کے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے. روس کا یوکرین پر فضائی حملہ. خارکیف پر فضائی حملے میں 3 افراد ہلاک، 29 زخمی ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک. یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے خارکیف پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا. یوکرین کے صدر کی اتحادی ممالک سے مدد کی اپیل. T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں بڑا اپسیٹ. افغانستان نے آسٹریلیا کو 21 رن سے شکست دے دی. کینگروز 149 رنز کے تعاقب میں 127 رنز پر ڈھیر ہو گئے. گلبدین نائب نے 4 اور نوین الحق نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پیٹ کمنس کی ہیٹ ٹرک. ایونٹ میں آج امریکہ اور انگلینڈ مد مقابل ہوں گے. اور آسٹریلوی بولر پیٹ کمنس کا تاریخی کارنامہ. ورلڈ کپ کے 2 میچز میں 2 ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے بولر بن گئے. پیٹ کمنس نے بنگلہ دیش کے بعد افغانستان کے خلاف میچ میں بھی ہیٹ ٹرک کی. مسلسل 2 انٹرنیشنل میچز میں 2 ہیٹ ٹرک کرنے والے پیٹ کمنس دوسرے بولر ہیں. وسیم اکرم نے سال 1999 میں سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز میں 2 ہیٹ ٹرکس کی تھیں.